हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ काजी अमान अल्लाह और हम यहाँ रुके हैं आज होटल पर। तो हम निकलने वाले हैं वेस्ट बैंक की जानिब। आज हमारा टूर है वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ अहम मकामात और मजहबी मकामात का हम आपको टूर करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। हम शुरू करते हैं। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज हम निकलने ही वाले हैं तकरीबन। तो हम आपके साथ टूर स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम वेस्ट बैंक के दीगर मकामात, शाम पैलेस, दीगर पुराने मकामात, मकाम इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो मस्जिद जो दो तरफ से वक्फ की गई है, एक तरफ से यहूदियों के लिए और एक तरफ से मुसलमानों के लिए, उस मस्जिद का भी हम इंशाअल्लाह टूर करेंगे। और इसी के साथ हम इंशाअल्लाह और मुख्तलिफ मकामात पर डेड सी को देखेंगे कि बहरे मुर्दार जैसे कहा जाता है, उसे क्यों कहा जाता है और सयाहतों की किस किस्म की रश लगी रहती है। और आप इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत ही इंजॉय करेंगे। और आपको मुख्तलिफ बाज़ारों की भी सैर करवाएंगे और जैतूनों के बागात भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, बस हम निकलने ही वाले हैं। आप इंजॉय करेंगे। अगर अब आपने हमारा 40 फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बस हम जाने वाले हैं फ़लस्तीन। तो हम आपको वीडियो से शुरू करते हैं कि फ़लस्तीन दुनिया का कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है, जिसे नबियों का शहर भी कहा जाता है। और ये बुनियादी तौर पर अपने जैतून की काश्त और अपने एक हिस्टोरिक और अपनी जद्दोजहद आज़ादी के लिए ख़ास मशहूर है। और यहाँ पर बहुत ही कदीम तरीन ज़माने की मजहबी मकामात मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और इसके अलावा यह इलाका बहुत ही नुमाया चीज़ों से मशहूर भी है। और इसके अलावा यहाँ के लोग, यहाँ की मजहबी मकामात इस चीज़ को निराला और अनोखा बना देते हैं। आज हम आपको इनके मजहबी मकामात, तमाम तीनों जो बड़े मज़ाहिब हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, तीनों के मजहबी मकामात की इंशाल्लाह सैर करवाएंगे। और वहाँ पे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ। और हम फ़लस्तीन के एक बहुत ही बड़े इलाके जो कि वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, हम इंशाल्लाह आपको वहाँ की सैर करवाएंगे। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल 40 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये इलाका बहुत ही मजहबी मकामात और दीगर मकामात से मनकूस है जो कि इसकी एक ख़ास हैसियत रखता है। हम इस इलाके की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये इलाका एक तरह से इज़राइल के साथ बॉर्डर में भी जुड़ता है और लोग इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा आबादी से भी रहते हैं जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। आज हम आपकी तरफ एक शहर है बेथलेहम, उसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेथलेहम एक बहुत ही तारीख़ी शहर है जिसमें बहुत से तारीख़ी मकामात और दीगर सयाहती मकामात मौजूद हैं जो कि अपना एक ख़ास मुआशी निज़ाम। हम बस जा रहे हैं दोस्तों, अब हम रास्ते में हैं। तो इंशाल्लाह अब ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और अब हम जल्द ही इंशाल्लाह वेस्ट बैंक के एक शहर की तरफ दाखिल होने वाले हैं। और हम आपको साथ साथ में अपडेट भी करते रहेंगे। और अब आप हमारा साथ में ये वीडियो लाजमी देखिए और लाइक लाजमी कीजिएगा। ये आपसे हमारी गुजारिश है, आप हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी पिछली वीडियो मेरी किसी वजह से मुझसे स्किप हो गई, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। ये मस्जिद है जो कि ईसाइयों का मानना है कि ये 326 ईस्वी में बनाई गई, लेकिन बाद में वक्तन फ़वक्तन इसको 326 ईस्वी में बनाया गया और इसकी तामीर नौ उस वक्त से शुरू हुई। ये चर्च अपनी ख़ास अहमियत, तारीख़ी अहमियत और मजहबी अहमियत रखता है क्योंकि तमाम ईसाई आलम दुनिया इसे बहुत ही इज़्ज़त और इकराम की निगाह से देखती है, जो कि एक बहुत ही मजहबी अहमियत का हामिल जगह है। और ये आज भी अपनी हालत में महफूज है। मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आई गई, लेकिन ईसाइयों का यही कहना है कि ये 326 ईस्वी में ईसाइयों से तामीर किया गया। और इसके अलावा यहाँ बहुत सी उनकी मसनूआत जो कि उनकी मजहबियत, उनके मज़हब में अहमियत की हामिल हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ईसाई मकामात वगैरह वगैरह जो फादर्स हैं इनके, वो अपनी रसूमात अदा कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ तमाम किस्म की इनकी जो रसूमात वो मुकम्मल तौर पर अदा की जाती हैं और ये ईसाई दुनिया में बहुत ही अहमियत का हामिल है।
مذہبی اہمیت کے علاوہ یہاں سیاحتی اہمیت کا بھی یہ بہت حامل ہے، کیونکہ یہاں بہت سے سیاح ساری دنیا سے یہاں کا وزٹ کرنے اور یہاں کے لوگوں کو دیکھنے، یہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے چلے آتے ہیں، جس سے یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو مقام بن جاتا ہے جو کہ دنیا میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کے علاوہ اس کا صحن بھی کچھ کم نہیں، اسی کے ساتھ یہاں مختلف قسم کے عیسائی مذہبی تاریخی مقامات موجود ہیں جو کہ ٹورسٹ کو اور مذہب کے ماننے والوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں بازار کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ویسٹ بینک کا جو بازار ہے اس میں کس قسم کا ماحول رہتا ہے اور ہر وقت کس قسم کی چھلبلی مچی رہتی ہے۔ چلیے ہم لوگ مختلف طریقے سے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے لوگ تیز تیز آوازیں دے کر اپنا مال فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی لوگ تیز تیز آوازیں دے کے لوگوں کو اپنے مال کی مشہوری دے کے ایڈورٹائزمنٹ ایک طرح سے کر کے لوگ اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھائی ہمیں اپنے مال کی خوبصورتی بیان کر رہے تھے کہ بھائی ایسی تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم فاسٹ فوڈ کی طرف چلے تو وہاں بھی کافی اچھا اور بہترین کھانا ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اسی کے علاوہ یہاں بہت قسم کے تاریخی اور ان کے کلچر کے لحاظ سے مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، جسے ان کے علاقوں میں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ویسٹ بینک کا یہ ایک ہی بازار ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اس علاقے میں، اور اس کے علاوہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کی ہینڈی کرافٹ یعنی ہاتھوں سے بنائی گئی نقش و نگاری پہ کر رہے ہیں، جس سے کچھ اسٹیچوز بنا رہا ہے، کچھ کس قسم کے کچھ مذہبی کچھ نشانی وغیرہ رکھتے ہیں، کچھ وغیرہ مختلف لوگ، کیونکہ ٹورسٹ اٹریکشن کا مقام ہے، لوگ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کی ایک مشہور سوغات وہ زیتون کا ہے، جو کہ ان کے بنیادی ان کی پہچان بھی ہے عربوں کی، فلسطینی عربوں کی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی ایکسپورٹ میں اور ان کے علاوہ اس علاقے کی ایک خاص کلچر میں بھی یہ شامل ہے، جو کہ لوگ اسے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے اس کے پودے اگاتے ہیں اور پھر اس سے اچھا منافع بخش پیسہ بھی کماتے ہیں، اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ایک طرح کا ہے۔ اسے یہاں سے توڑ کر پھر اسے فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے جو کہ ان کے قریب ترین ہوتی ہے، اور وہاں اس کا تیل نکال کر صاف شفاف اس کی صفائی وغیرہ کر ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ملک کی بھی تمام دیگر اضلاع میں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے پودے دیکھ سکتے ہیں کس طرح عجیب قسم کا اسٹائلش قسم کا پودا ہوتا ہے زیتون کا جب کہ وہ بڑا ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کی زیتون کی کٹائی مکمل ہو جاتی ہے، جب اس کو چن لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے فیکٹری میں بھیج کے دیا جاتا ہے، جس سے اس کا زیتون کا تیل نکل جاتا ہے۔ مختلف فیکٹریوں میں مختلف چل کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ابھی تیل اس کو صاف کیا جا رہا ہے، یہ مکمل طور پر صاف شفاف ہو کر اب تیل کی جانب جا رہے ہیں، جس کے بعد مشینری سے گزرنے کے بعد ان کا یہ فلٹر ہوا صاف تیل جو کہ باہر شامل ہو رہا ہے۔ یہ مینیجر تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کی، اور اسی کے علاوہ یہ ورکرز کام کر رہے ہیں اور اپنے تیل کو نکلنے میں اور اس کو پیکنگ میں کارآمد ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ بھائی جو لوگ تیل خریدنا چاہتے ہیں یا جو لوگ سے اپنا زیتون لاتے ہیں یہاں سے تیل نکلوا کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ ہم ایک مذہبی رسوم جو کہ عیسائیوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے، یہ ایک چرچ ہے جو کہ تاریخی چرچ ہے، تو اس کی طرف آئے جو کہ عیسائی مذہب کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ چند قبریں ہیں۔ تو دوستو اب ہم جا رہے ہیں دوسرے شہر کی جانب، اور ابھی اس راستے میں ہمارے آگے ڈیڈ سی آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ جگہ جو ہے وہ سطح زمین سے کافی حد تک نیچے ہے، اور ہم سی لیول تک انشاءاللہ جائیں گے، آپ کو ڈیڈ سی کا منظر بھی دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بازار کو بھی جائیں گے، وہاں زیتون کے باغ کو بھی جائیں گے، اور زیتون کی جب فیکٹری ہے کمپنی آپ اس کو بھی جا کے دکھائیں گے، زیتون کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ بازار کی جو مختلف زیتون کی مصنوعات بنائی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی سیر کرائیں گے، اور مختلف جو عیسائی مذہب کی اہم جو مذہبی مقامات ہیں ان کو بھی دکھائیں گے، اور مسجد ابراہیم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم مقام ہے، سیاحتی مقامات، ہم وہاں بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ اسی کے علاوہ ہم وہ مقام آپ کو دکھائیں گے جو مشہور ہے جہاں کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ ایک اور مقام وغیرہ، ایک جارڈن دریا ہے اس کے درمیان ایک گھرا ہوا چرچ ہے، وہ بھی ہم باہر سے آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی سیر کروا دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اپنی ولاگ کی طرف۔ خبریں اور دیگر مقامات ہیں، ہم اب اس کے دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کافی نیچے کی طرف ہے، یعنی سی لیول کی جانب یہ گرتا چلا جاتا ہے اور نیچے ہوتا جاتا ہے۔ ہم ایک پہاڑی سلسلے اس کے بنانے کے طریقہ ہی کافی عمدہ ہے، جو کہ ایک تاریخی اور سیاحتی مقام کہلانے کے ساتھ ساتھ مذہبی اہمیت بھی کافی حامل ہے۔
اس کے علاوہ جب یہ وہ دیوار ہے جو کہ فلسطین ویسٹ بینک کے علاوہ یہاں جو آرٹ کیا گیا ہے آرکیٹیکچر کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اپنی ایک طرح کی اسرائیلی ظلم و جبر کو واضح کیا گیا ہے، اسی کے علاوہ وہ اپنی آزادی کے ایک خاص آرٹ کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں جو کہ اسرائیل کی جانب سے سیکیورٹی بھی کافی سخت ہے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں تاکہ کوئی بھی اس دیوار کو پار نہ کر سکے، جو کہ آج سے کم از کم 20-22 سال پہلے بنائی گئی۔ اور اس دیوار پہ چلتے ہوئے مجھے کافی مزہ آ رہا تھا، کیونکہ جو سب سے متاثر کن چیز تھی وہ یہاں کا اس دیوار پر کیا جانے والا آرٹ تھا، جو کہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو اور ایک ان کے جو احساسات اور جذبات سے جڑی ہوئی ایک چیز تھی جو اس کو وہ اپنے آرٹ میں واضح کر رہے تھے یعنی۔ اور اس کے علاوہ ایک چیک پوائنٹ ہے جو کہ جیروسلم یعنی جو بیت المقدس ہے اس کی طرف جاتی ہے، چیک پوائنٹ جو کہ جہاں پہ کافی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو چند لوگ جانا چاہتے ہیں اپنی مذہبی رسومات وغیرہ ادا کرنے یا استغفر اللہ مذہبی رسومات کہنا ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی طرف جاتے